ہم سب نے کبھی نہ کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ تبدیلی ہم سب ہی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ سال ایسے گزر رہا ہے جیسے مہینہ گزرا۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس بارے میں آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا گیا تھا۔ وقت کی اس تیز رفتاری کے بارے میں اس حدیث پر غور کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وقت تیزی سے نہ گزرے، سال ایک ماہ کے برابر محسوس ہونے لگے، مہینہ ایک ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، دن ایک گھنٹے کے برابر، اور ایک گھنٹہ کھجور کے تنکے کے جلنے کے برابر محسوس ہونے لگے گا۔ صحیح بخاری۔ وقت کی تیز رفتاری کا تصور۔ اس حدیث کے مطابق یہ تصور کیا جاتا ہے کہ آخری زمانے میں لوگوں کو وقت تیزی سے گزرتا محسوس ہوگا، اور شیخ عمران حسین اس تصور کو سمجھنے میں بہت اہم نکات پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آج کے جدید دور میں ہم وقت کا اصل معیار اور برکت کھو چکے ہیں۔ وقت کا یہ تیز محسوس ہونا دراصل انسان کی اس کیفیت کا آئینہ دار ہے جس میں انسان مادیت اور جلدی کے ایک دائرے میں پھنسا ہوا ہے۔ شیخ عمران کا کہنا ہے کہ ہم فطری زندگی اور قدرتی اصولوں سے دور ہو چکے ہیں، اور یہ سب وقت کے غلط استعمال اور دنیاوی مصروفیات کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہماری زندگی کی اس تیز رفتاری کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم قمری کیلنڈر کے ساتھ ہم آہنگ نہیں رہے، جو اسلامی روایات اور فطرت سے جڑا ہوا تھا۔ قمری کیلنڈر کے ساتھ ہم آہنگی کی اہمیت۔ شیخ عمران حسین کے مطابق اسلامی قمری کیلنڈر ہمارے روزمرہ کے معمولات کو فطرت کے مطابق ترتیب دیتا تھا۔ ہر قمری مہینے کا آغاز چاند کی گردش سے ہوتا ہے، جسے دیکھنے سے انسان اپنے وقت کو قدرت کے ساتھ ہم آہنگ محسوس کرتا ہے۔ تاہم جدید معاشرت نے ہمیں ایک مصنوعی نظام یعنی شمسی کیلنڈر کے ساتھ منسلک کر دیا ہے، جو ہمیں قدرت سے دور کر دیتا ہے۔ شمسی نظام وقت کو منظم تو کرتا ہے، مگر یہ زندگی کی فطری تال سے ہم آہنگ نہیں۔ وقت میں برکت کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق۔ شیخ عمران حسین کا ایک اور اہم نقطہ نظر یہ ہے کہ وقت میں برکت کو واپس لانے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا جائے۔ خاص طور پر اگر قرآن کو قمری مہینے میں تقسیم کر کے مکمل کیا جائے تو یہ انسان کو روحانی اور معنوی تقویت فراہم کرتا ہے، جس سے وہ اپنے وقت کو مفید اور برکت والا محسوس کرتا ہے۔ شیخ عمران تجویز دیتے ہیں کہ ہم قرآن کو 30 اجزاء یا سورہ کی تقسیم کے بجائے پورے قمری مہینے میں سورت کی ترتیب کے مطابق پڑھیں، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ قمری مہینے کے ہر دن میں ایک یا ایک سے زائد سورتوں کی تلاوت کرنا اور یوں مہینے کے آخر تک قرآن کو مکمل کر لینا انسان کو فطرت کے قریب لاتا ہے اور اس کے وقت میں برکت پیدا کرتا ہے۔ اس طرح سے انسان کا تعلق خدا اور اس کے کلام کے ساتھ مزید مضبوط ہو جاتا ہے، جس سے وقت کا احساس بھی بہتر ہوتا ہے۔ وقت کے تیز گزرنے کا حل۔ شیخ عمران حسین کے نزدیک وقت کے تیزی سے گزرنے کے احساس کا حل یہ ہے کہ ہم قمری کیلنڈر اور قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسلامی طریقے کے مطابق ہر قمری مہینے میں قرآن کو پڑھنا نہ صرف وقت میں برکت پیدا کرتا ہے بلکہ ہمیں روحانی سکون اور حقیقت کے قریب بھی لے جاتا ہے۔ آئیں اس کا بغور جائزہ لیتے ہیں۔ ہر مہینے اور خاص طور پر رمضان کے لیے قرآن کی تلاوت کا طریقہ۔ یہاں قرآن کو 30 اجزاء میں تقسیم کرنے کا طریقہ دیا گیا ہے تاکہ ہم ایک قمری مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت مکمل کر سکیں۔ پہلا جز ایک پتھر دن کی تلاوت، البقرہ 286 آیات۔ دوسرا جز آل عمران 200 آیات۔ تیسرا جز النساء 177 آیات۔ چوتھا جز المائدہ 120 آیات۔ پانچواں جز الانعام 165 آیات۔ چھٹا جز الاعراف 206 آیات۔ یہ تمام سورہ لمبی ہیں اور اسی لیے ہم نے مہینے کے پہلے 6 دنوں میں صرف ایک سورت کی تلاوت کا انتخاب کیا ہے، لیکن 7ویں دن ہمیں 2 چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پہلی یہ ہے کہ سورۃ الانفال غیر معمولی طور پر چھوٹی ہے، صرف 75 آیات ہیں جبکہ تمام پچھلی سورہ لمبی تھیں۔ دوسری یہ کہ سورۃ التوبہ جو الانفال کے بعد آتی ہے ایک لمبی سورت ہے جس کی لمبائی پہلے 6 دنوں کی سورت کی طرح ہے۔ آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سورۃ التوبہ قرآن کی واحد سورت ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہیں ہوتی۔ تو ان 3 اہم نشانیوں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ ہمارا اس معاملے میں یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر ہمیں سورۃ الانفال دی ہے جسے ایک چھوٹی سورت کی حیثیت سے، اور جان بوجھ کر سورۃ التوبہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ان دونوں سورت کو 7ویں دن کی تلاوت کے لیے ملا دیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس 7ویں دن میں پہلے 6 دنوں کے تلاوت کے نظام سے انحراف نہ صرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب ہمیں روزانہ کی تلاوت کے لیے سورہ جات کو یکجا کرنا ہے،
बल्कि ये भी मोमिन को एक बहुत अहम मरहले की तरफ मुतवज्जह करता है जो एक कमरी महीने के वक्त के गुजरने के दौरान होता है, यानी कि महीने के पहले हफ्ते का इख्तिताम हो रहा है। जब हम पहले 6 दिनों का सफर मुकम्मल कर लेते हैं और 7वें दिन पहुंचते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि पहले 6 दिन वाकई वक्त की तारीख में यादगार दिन थे और अल्लाह ताला चाहता है कि हम 7वें दिन रुकें ताकि ये वाकया एक बार फिर हमारे ज़हन में दर्ज हो जाए। इस वजह से इसने ये तय किया कि सबत का दिन यानी 7वां दिन मुमिनीन के लिए आराम और दुआ का दिन हो, ताकि दिल और दिमाग वक्त की तारीख पर गौर व फिक्र कर सकें और नतीजाता ऐसे वक्त के निज़ाम में मुंतकिल हो सकें जो चंद के साथ मुंसलिक है। अल्लाह ताला हमें इसकी याद दहानी कुरान में 6 बार कराता है। 7वां जज़ अल-अनफाल 75 आयत, अल-तौबा 129 आयत, 8वां जज़ यूनुस 109 आयत, हूद 123 आयत, 9वां जज़ यूसुफ 111 आयत, अल-राद 43 आयत, 10वां जज़ इब्राहीम 52 आयत, अल-हजर 99 आयत। मैं ये चाहता हूँ कि 11वें दिन की तिलावत के लिए सूरत अल-नहल को महदूद रखा जाए, न सिर्फ इसलिए कि ये एक लंबी सूरत है, बल्कि इसलिए भी कि ये हमें 12वें दिन सूरत अल-असरा और सूरत अल-कहफ की तिलावत को यकजा करने की इजाज़त देती है। हमने कहीं और मुनासिब शवाहिद फराहम किए हैं कि ये दोनों सूरह कुरान में एक दूसरे से इल्हामी तौर पर मुंसलिक हैं। 11वां जज़ अल-नहल 128 आयत, 12वां जज़ अल-असरा 111 आयत, अल-कहफ 110 आयत, 13वां जज़ मरियम 98 आयत, ताहा 135 आयत, 14वां जज़ अल-अंबिया 112 आयत, अल-हज 78 आयत। जब 14वें दिन का इख्तिताम होता है और 15वें रात शुरू होती है तो पूरे चंद का वक्त आ जाता है। चूंकि ये रोशनी का वक्त है, अल्लाह ताला हमें 15वें दिन सूरत अल-नूर की तिलावत करने के लिए देते हैं। जब भी वो इस सूरत की तिलावत करते हैं जबकि पूरे कुरान को एक कमरी महीने में पढ़ रहे होते हैं, तो मोमिन उस वक्त की निशानदही करते हैं जब महीना खत्म हो रहा है और निस्फ महीना बाकी है। 15वां जज़ अल-मुमनून 118 आयत, अल-नूर 64 आयत, 16वां जज़ अल-फरकान 77 आयत, अल-शरा 227 आयत, 70वां जज़ अल-नमल 93 आयत, अल-क़सस 88 आयत, अल-अनकबूत 69 आयत, 18वां जज़ अल-रूम 60 आयत, लुक़मान 34 आयत, अल-सजदा 30 आयत, अल-अहज़ाब 73 आयत, 19वां जज़ सबा 54 आयत, फातिर 45 आयत, यस 83 आयत, अल-साफ़ात 182 आयत, 20वां जज़ सादा 88 आयत, अल-ज़मर 75 आयत, काफ़र 85 आयत, 21वां जज़ फसल 54 आयत, अल-शूरी 53 आयत, अल-ज़ख़रफ़ 89 आयत, अल-दिखान 59 आयत, 22वां जज़ अल-जासियात 37 आयत, अल-अहक़ाफ़ 35 आयत, मुहम्मद 38 आयत, अल-फ़तह 29 आयत, अल-हिजरात 18 आयत। जब महीने का 22वां दिन खत्म होता है तो ये इशारा होता है कि अब महीने के मुकम्मल होने के लिए सिर्फ एक हफ्ता बाकी है। मोमिन को आसमान में इस आखिरी हफ्ते के दौरान अहम तब्दीलियों का मुशाहिदा करना चाहिए जब महीना खत्म हो रहा है, यानी कि चंद आखिर दिनों में आसमान से गायब हो जाता है और फिर सितारे रात के आसमान पर चमकने लगते हैं। अल्लाह ताला हमें 23वें दिन सूरत अन-नजम यानी सितारे की सूरत और सूरत अल-क़मर यानी चंद की सूरत देते हैं, ताकि जब हम इन दोनों सूरत की तिलावत करें तो हमें यह एहसास हो कि सितारों की रोशनी अब चंद की रोशनी की जगह ले रही है और महीने के आखिरी हफ्ते का आगाज हो चुका है। 23वां जज़ काफ 45 आयत, अल-ज़ारियात 60 आयत, अल-तौर 49 आयत, अन-नजम 62 आयत, अल-क़मर 55 आयत। 24वां जज़ अर-रहमान 78 आयत, अल-वाक़िया 96 आयत, अल-हदीद 29 आयत, अल-मुजादिला 22 आयत। 25वां जज़ अल-हश्र 24 आयत, अल-मुम्तहिना 13 आयत, अस-सफ़ 14 आयत, अल-जमा 11 आयत, अल-मुनाफ़िक़ून 11 आयत, अल-तगाबन 18 आयत, अत्लाक़ 12 आयत, अल-तहरीम 12 आयत, अल-मुल्क 30 आयत, अल-क़लम 52 आयत। 26वां जज़ अल-हाक़ा 52 आयत, अल-मार्ज 44 आयत, नू 28 आयत, अल-जिन 28 आयत, अल-मज़मल 20 आयत, अल-मुदस्सर 56 आयत। 27वां जज़ अल-क़यामा 40 आयत, अल-अनसान 31 आयत, अल-मुरसलात 50 आयत, अल-नबा 40 आयत, अल-नाज़ात 46 आयत। 28वां जज़ अबस 42 आयत, अल-तकवीर 29 आयत, अल-इन्फ़ितार 19 आयत, अल-मुतफ़्फ़ीन 36 आयत, अल-इंशिक़ाक़ 25 आयत, अल-बरूज 22 आयत, अल-तारिक़ 17 आयत, अल-आली 19 आयत, अल-गाशिया 26 आयत। 29वां जज़ अल-फ़जर 30 आयत, अल-बलद 20 आयत, अल-शम्स 15 आयत, अल-लील 21 आयत, अल-ज़हर 11 आयत, अल-शरह 8 आयत, अल-तीन 8 आयत, 19 आयत, अल-क़दर 5 आयत,
30वां जुज, अलबीना 8 आयत, अलजलज़त 8 आयत, अलवादियात 11 आयत, अलकारियात 11 आयत, अलतिकासर 8 आयत, अलअसर 3 आयत, हमजा 9 आयत, अलफील 5 आयत, कुरैश 4 आयत, अलमाउन 7 आयत, अलकौसर 3 आयत, अलकाफरून 6 आयत, अलनसर 3 आयत, अलमसद 5 आयत, अलखलास 4 आयत, अलफलक 5 आयत, अलनास 6 आयत। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए घंटी का निशान दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें।